بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی آیتوں کو پکڑنا شروع کریں۔ کوئی آیت جو آپ کو بہت حوصلہ دیتی ہو وہ فون کے وال پیپر پر لگا لیں، سکرین پر لگا لیں۔ آتے جاتے فون پکڑتے وہ سامنے رہے گی، حوصلہ دیتی رہے گی۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا توکل مضبوط ہوگا، اللہ پہ یقین کامل ہوگا، آپ قرآن سے جڑتے رہیں گے۔ سب سے اہم بات، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لوگ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ میسج کرو گے، پھر انتظار کرو اس کے سین ہونے کا۔ ہو سکتا ہے اگلا آپ کو جواب ہی نہ دے، آپ کا نوٹیفیکیشن دیکھ کے ہی نظر انداز کر دیتا ہو۔ اس لیے کہتی ہوں، قرآن کی آیتوں کو پکڑنا شروع کریں۔ جو آیات آپ کو حوصلہ دیتی ہے وہ سارے اپنے فون کے لاک سکرین پر لگا لیں، اپنے کمرے میں دیوار پہ لکھ کے لگا لیں۔ یقین کریں آپ کا حوصلہ آپ کو تھامنے والا قرآن پاک ہو جائے گا، اور آپ کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ بھی رہے گا، اللہ سے ہر وقت رابطے میں بھی رہیں گی آپ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، پروردگار، پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں ہیں، میرے مالک ان کی تمام تکالیف، پریشانیاں اور دکھ دور فرما کر انہیں راحتوں اور آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کو صحت و ایمان والی لمبی عمر عطا فرما۔ جو ہمارے پیارے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی آخرت کے منازل آسان کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچانا، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، بشرطے کہ وہ قرض حسنہ یعنی اچھا قرض ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ، کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت و ناموری کے طلب اس میں شامل نہ ہو۔ اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے۔ اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو آپ کے ایک صحابی جو انصاری تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا کہ اٹھو، نکلو، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا، اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئی۔ ابن ابی حاتم۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسنہ ہے جسے کئی گنا بڑھا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 12۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس کی تفسیر ہے اس آیت اور بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں نور صرف مومنین اور صالحین کے لیے مخصوص ہوگا۔ رہے کفار و منافقین اور فساق و فجار تو وہ وہاں بھی اسی طرح تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح دنیا میں بھٹکتے رہے تھے۔ وہاں روشنی جو کچھ بھی ہوگی صالح عقیدے اور صالح عمل کے ہوگی۔ ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی۔ جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی، اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی بہترین تشریح قتادہ کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کے مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کو نور مدینہ سے سنا تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ ابن جریر۔ بالفاظ دیگر، جس کی ذات سے دنیا میں جتنی بھلائی پھیلی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا، اور جہاں جہاں تک دنیا میں اس کی بھلائی پہنچی ہوگی میدان حشر میں اتنی ہی مسافت تک اس کے نور کی شعاعیں دوڑ رہی ہوں گی۔ یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آگے آگے نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر نور کا صرف دائیں جانب دوڑنا کیا معنی ہے؟ کیا ان کے بائیں جانب تاریکی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے ہوئے چل رہا ہو تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی ہوگی، مگر امر واقع یہی ہوگا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے۔ اس بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں حضرت ابو ذر اور حضرت ابو دردہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ حاکم ابن ابی حاتم ابن مردویہ۔ آیت نمبر 13۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو روشنی ان کے آگے ہوگی اور پیچھے منافقین اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دروازے کے ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب۔ منافقین کے لیے اس حد فاصلے کو پار کرنا ناممکن ہوگا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی۔ آیت نمبر 14۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے؟ کیا ہم کلمہ گو نہ تھے؟ کیا تمہاری طرح ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے، روزے نہ رکھتے تھے، حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے؟ کیا تمہاری مجلسوں میں ہم شریک نہ ہوتے تھے؟ تمہارے ساتھ ہماری شادی بیاہ اور رشتہ داری کے تعلقات نہ تھے؟ پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسی پڑ گئی؟ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے، ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے، کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئیں،
اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل الفاظ ہیں تربص عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جدھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے، تو کہا جائے گا کہ وہ تربص میں مبتلا ہے۔ منافقین نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے، نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے، بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخرکار پلڑا کدھر جھکتا ہے، تاکہ اسلام کامیاب ہوتا نظر آئے تو اس کی طرف جھک جائیں اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے، اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جا ملیں، اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک میں جو ایک منافق کو لاحق ہوتے ہیں اور وہی اس کی منافقت کا اصل سبب ہوا کرتے ہیں۔ اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے، قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے، آخرت اور وہاں کی باز پرس اور جزا و سزا میں شک ہوتا ہے، اور اس امر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے یا یہ سب محض ڈھکوسلے ہیں۔ اصل چیز بس یہ ہے کہ خوش باش دمے کے زندگانی این آست۔ کوئی شخص جب تک ان شکوک میں مبتلا نہ ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم کو موت آ گئی اور مرتے دم تک تم اس فریب سے نہ نکلے، دوسرے یہ کہ اسلام کا غلبہ نصیب ہو گیا اور تم تماشا دیکھتے رہ گئے، یعنی مراد اس سے ہے شیطان۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔